اللہ کہتے ہیں ہم درجے اس بندے کے بلند کرتے ہیں جو ایمان والا ہو، ہم درجات اس کے بلند کرتے ہیں جس کا علم میں مقام اونچا ہو۔ ان دونوں سببوں کو، ایمان اور علم، جو قرآن نے ذکر کیے، ان دونوں سببوں کو ترازو بنا کے جب میں صحابہ کو تولتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے ابو بکر ان دونوں میں بہت آگے نظر آتا ہے۔ پہلا سبب ہے ایمان۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے جس کسی پر اسلام کی دعوت کو پیش کیا، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں یہ پیغام لایا ہوں لا الہ، جس بندے پہ بھی پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، سوچوں گا، مشورہ کروں گا، کوئی دلیل دکھا، تو اللہ کا نبی ہے تو کوئی معجزہ پیش کر۔ پنڈی گھیب کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کرنا آسان، 360 بتوں کے گردن پہ چھری رکھنی تھی، باپ دادا کے مذہب سے بغاوت تھی، بغاوت۔ انہوں نے تو ڈھیر سارے الہ بنا رکھے تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، وہ کہتے تھے نہیں، اللہ الہ اعظم ہے، جس طرح وزیر اعظم ہوتا ہے اور وزیر اعظم کے نیچے محکمے ہوتے ہیں، صحت کا محکمہ، بلدیات کا محکمہ، قانون کا محکمہ، بجلی توانائی کا محکمہ، خارجہ محکمہ، داخلہ محکمہ، وہ وزیر ہوتے ہیں مختلف محکموں کے۔ اسی طرح اللہ بھی الہ اعظم ہے، اس نے بھی نیچے نیچے کچھ محکمے تقسیم۔ یہ وہ کہتے تھے، کوئی گردوں سے پتھری نکالنے والا، کوئی کھوٹی قسمت کھری کرنے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی صحت۔ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، سارے الہوں کا اس نے ایک الہ بنا دیا۔ میرے نبی کی دعوت تھی لا الہ، اس کو ماننا آسان تھا، جان کو ہتھیلی پہ رکھنا تھا، انگارے کو ہاتھ میں لینا تھا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میں نے جس کسی پر ایمان کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، مشورہ کروں گا، تو اللہ کا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ میرے آقا نے فرمایا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے مہلت مانگی، نہ اس نے مشورے کا ٹائم مانگا، نہ وہ پیچھے ہٹا، نہ اس نے معجزہ مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی یہ علماء بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں کسی بات میں انبن ہو گئی، حضرت عمر ناراض ہو گئے، حضرت عمر گھر چلے گئے، حضرت ابو بکر میرے نبی کی محفل میں آ گئے، یا رسول اللہ تھوڑی جی گل بات ود گئی ہے، اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے مبعوث کیا، میں نے رب کا پیغام پہنچایا، تم نے کہا کذبتا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اس دھرتی پر صرف ابو بکر تھا جس نے کہا صدقتا، تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ بلندی درجات کا پہلا سبب کیا ہے؟ شاباش، ابو بکر ایمان میں سب سے آگے۔ میں یہ جانتا ہوں علماء کے اندر یہ اختلاف ہے، پہلا مومن کون ہے؟ اختلاف۔ کچھ علماء کہتے ہیں پہلا مومن حضرت ابو بکر ہے،
کچھ علماء کا خیال ہے نہیں سیدہ خدیجہ، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں سیدنا علی ابن ابی طالب، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں زید ابن حارثہ، کوئی کہتے ہیں پہلے کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھا، کچھ کا خیال ہے نہیں حضرت علی نے پڑھا، کچھ کا خیال ہے حضرت زید ابن حارثہ نے پڑھا، کچھ کا خیال ہے حضرت خدیجہ نے پڑھا، حضرت ابوبکر نے پڑھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ، زور سے کہو ذرا، رحمت اللہ علیہ نے اس اختلاف کو حل کیا، تطبیق دے دی، تطبیق تو ان بلا تطبیق دی کتنے سمجھ آنی، تطبیق کیڑی بلا ہوندی ہے، ایسا مانا کیا چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئے، یہ ہے تطبیق دینا، ایسا مفہوم بیان کیا چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہو گئے۔ امام اعظم نے فرمایا اس میں لڑنے مرنے کی کیا ضرورت ہے، میں حل کر دیتا ہوں، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میں بڑا نالائق سا آدمی ہوں، کم فہم ہوں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا جی بولو تو صحیح یار، پسند آئے تو کہنا بندیال بھی چنگی گل کر گئے، نہ پسند آئے تو کوئی ماننا ضروری بھی نہیں، توجہ ہے آپ کی، پوری توجہ رکھیں گے۔ میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، کوئی مسئلہ نہیں، ایک گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا ایک گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے آقا نے کلمہ پڑھنے کی جب دعوت دی اس کو قبول کرنے میں کس نے کتنی دیر لگائی، مسئلہ یہ ہے۔ میرے آقا نے دعوت پیش کی، آگے سے کلمہ پڑھنے والے نے دیر کتنی لگی۔ تمہیں میری یہ بات پسند آئی نہیں آئی؟ ایک اور سنو، چلو ایک اور بات بندے عالمی کہنا چاہتا ہوں، بہت کم خطیبوں سے آپ نے سنی ہو، میں ہی بیان کر رہا ہوں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا ایک گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا۔ خدا دی قسم ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی تھی، مسئلہ یہ۔ تسی بھی ہے وہ، میں سمجھا صرف قاری صاحب ہے، کیوں بھائی پنڈی گھیب کے لوگوں، عورت کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی؟ عورت گھر سے باہر کیا کردار ادا کر سکتی؟ گھر میں وہ تسلی دے سکتی، زخموں پہ مرہم رکھ سکتی۔ 8 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے پیٹھ مضبوط ہوئی؟ 8 سال کا بچہ دشمنوں کو ہٹا سکتا ہے؟ 8 سال کے بچوں کو تو لوگ مشوروں میں شامل نہیں کرتے۔ تیسرے تھے غلام، مکے میں غلام کی کیا حیثیت تھی؟ کون پوچھتا تھا مکے میں غلام کو؟ ایک عورت ہے، ایک 8 سال کا بچہ ہے، ایک غلام ہے، ادھر 38 سال کا ابو بکر جوان ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 38 سال، شادی شدہ ہے، کپڑے کا تاجر ہے، اس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو۔